اس پر قائد اعظم وزیر اعظم کے کمرے سے بغیر کسی تمہید کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بات برطانوی وزیر اعظم کے لیے انتہائی تعجب کا باعث ہوئی اور وہ حیران ہو کر قائد اعظم کے ساتھ دروازے تک آیا، اور جب اس نے الوداع کہنے کے لیے مصافحے کا ہاتھ بڑھایا تو قائد اعظم نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اب تو برطانوی وزیر اعظم مارے خجالت کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آخر یہ کیوں؟ قائد اعظم نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب میں آپ سے آئندہ کبھی نہ ملوں گا۔ آپ کے خیال میں میں کوئی بکاؤ مال ہوں۔ 6 مئی 1947 کو قائد اعظم اور گاندھی کی ملاقات قائد اعظم کی رہائش کا جناح ہاؤس اورنگزیب روڈ میں ہوئی، جو 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ گاندھی نے اس ملاقات میں قائد اعظم کو مطالبہ پاکستان سے منحرف کرنے کی وہ تمام چالیں جو وہ چل سکتے تھے چلیں۔ قائد اعظم سے کہا گیا کہ اگر آپ مطالبات پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو ہم آپ کو آزاد ہندوستان کا صدر بنا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ زندگی کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی مر جاؤں۔ گاندھی نے کہا کہ سنیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ بہت سال جئیں گے۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہے۔ اس پر قائد اعظم نے گاندھی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ مسلمان ان باتوں پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، عمر کی حد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ گاندھی نے دیکھا کہ اس کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہندوستان کے آئین میں یہ شق رکھ دی جائے گی کہ صدر ہمیشہ مسلمان ہوا کرے گا۔ اور اس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ ایک جمہوری ملک میں صدر کے اختیارات صرف آئینی ہوتے ہیں اور اصل طاقت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ اس پر گاندھی نے کہا کہ بے شک اگر آپ کو صدر کا یہ عہدہ منظور نہیں ہے تو پھر ہم وزیر اعظم کا عہدہ مسلمانوں کے لیے مختص کر دیں گے۔ قائد اعظم گاندھی کی چالوں کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے گاندھی سے کہا کہ آزاد ہندوستان پاکستان کا آئین نہ آپ بنائیں گے اور نہ ہی میں اس کو بنانے پر مجاز ہوں، یہ کام آئین ساز اسمبلیوں کا ہے۔ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور آئین ساز اسمبلیوں میں کانگریس اور مسلم لیگ 100% نہیں ہوگی، کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آپ آزاد ہندوستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ایک پارٹی کی حکومت کے قیام کا اشارہ ہے؟ اس پر گاندھی چونکے اور کہا نہیں، ہم جمہوریت کے پرستار ہیں اور اس کے لیے بے بہا قربانیاں دے چکے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے پیشکش کی ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح فرقہ واریت سے سخت نفرت کرتے تھے، اہل بیت اور صحابہ اکرام سے بہت محبت کے دعوے دار بھی تھے۔ 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت علی کے احترام میں تمام ملاقاتیں منسوخ فرما دیتے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے یونین ہال میں ایک لڑکے نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، Tell me, my boy, if you take Hazrat Umar out of the Islamic history, what is left of it? اگر آپ تاریخ اسلام سے حضرت عمر کو خارج کر دیں تو پھر آپ کے پاس باقی رہ ہی کیا جاتا ہے؟ جناب مقبول حسین بالگرامی بتاتے ہیں کہ راجہ صاحب محمودہ آباد نے کہا کہ جناح صاحب باقاعدہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ قائد اعظم نماز پڑھتے تھے، وہ پختہ عقیدہ کے مسلمان تھے اور فرقہ واریت پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 1929 کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم شیروانی صاحب کے بنگلہ میں مقیم تھے۔ 3 بجے شب کے قریب فرسٹ فلور مسٹر جناح کے کمرے سے ایک زوردار آواز آئی۔ میں خود برابر والے کمرے میں مقیم تھا۔ یہ آواز سن کر میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ محمد علی جناح نیت باندھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور پانی کی ایک بوتل ٹوٹی پڑی ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے اٹھے تو کسی طرح بوتل سے ان کا ہاتھ ٹکرا گیا اور وہ گر کر چکنا چور ہو گئی۔ غالباً اقبال نے فرمایا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
نواب ممدوٹ نے ایک نجی محفل میں یہ قصہ بیان کیا کہ ایک رات 12 بجے کے بعد میں نے قائد اعظم کے کمرے کی بتی جلتی ہوئے دیکھی۔ اتفاقاً دروازے کو اندر سے چٹخنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو قائد اعظم بستر پر نہیں تھے۔ کمرے میں نظر ڈالی تو آپ ایک طرف نماز میں سربسجود تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چلا آیا۔ صبح دم ناشتے کے وقت قائد اعظم کا چہرہ مقدر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس گھر سے منتقل ہو رہا ہوں کیونکہ یہاں پرائیویسی نہیں رہی۔ قائد اعظم کی زندگی میں آپ کی روحانی تربیت کے لیے ایک مرد کامل قاضی آپ کے پاس متعین تھے۔ وہ درجہ ابدال پر تھے۔ وہ دربار بغداد حضور غوث پاک سے تعین کیے گئے تھے۔ قائد اعظم ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے۔ لحد میں اتارنے کا کام بھی اسی ابدال نے کیا، کیونکہ عارف کی تدفین ہمیشہ ابدال کے ذمے ہوتی ہے۔ جب حضرت قائد اعظم لندن سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کے لیے میں پہنچا۔ آپ بڑے خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، سر کیا بات ہے؟ آپ بڑے خاموش دکھائی دے رہے ہیں۔ قائد اعظم فرمانے لگے، جانتے ہو میری واپسی کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا، جناب یہاں آپ کی اشد ضرورت ہے۔ قائد اعظم فرمانے لگے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست، مگر قیام لندن کے دوران ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس کی بنا پر میں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، سر کیا عجیب واقعہ تھا؟ آپ فرمانے لگے، ایک شرط پر سناؤں گا کہ میری اس بات کی تشہیر نہ کی جائے، کیونکہ کچھ ناعاقبت اندیش اس کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں گے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر قائد اعظم یوں گویا ہوئے، میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ میرے بستر کو کسی نے ہلایا۔ میں نے آنکھیں کھولی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ میں پھر سو گیا۔ میرا بستر پھر ہلا۔ میں پھر اٹھا، کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید زلزلہ آیا ہو۔ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے فلیٹوں کا جائزہ لیا۔ تمام لوگ محو استراحت تھے۔ میں واپس کمرے میں آ کر سو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری، تیسری بار پھر کسی نے میرا بستر نہایت زور سے جھنجھوڑا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، پورا کمرہ معطر تھا۔ میں نے فوری طور پر محسوس کیا کہ an extraordinary personality is in my room. Who are you? جواب آیا، I am your Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ فوراً میرے منہ سے نکلا، پیس بی اپون یو مائی لارڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو میرے آقا۔ پھر وہ خوبصورت آواز گونجی، مسٹر جناح، you are urgently required by the Muslims of subcontinent and order you to lead the freedom movement. I am with you. Do not worry at all. You will succeed in your mission, inshallah. جناح، برِ صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری فوری ضرورت ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تحریک آزادی کا فریضہ سر انجام دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو گے۔ میں ہمتاً گوش تھا، صرف اتنا کہہ پایا، یس مائی لارڈ۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں مسرت و انبساط اور حیرت کے اتاہ سمندر میں غرق تھا کہ کہاں آپ کی ذات اقدس اور کہاں میں، اور پھر یہ شرف کلامی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ عظیم واقعہ میری واپسی کا باعث بنا۔ انگلستان سے واپسی پر مولانا ظفر علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی موجودگی میں قائد اعظم نے بیان دیتے ہوئے فرمایا، میں لندن میں امیرانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اب میں اسے چھوڑ کر انڈیا اس لیے آیا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ پر مبنی حکومت قائم ہو جائے
تو افغانستان، ایران، ترکی، اردن، بحرین، کویت، حجاز، عراق، فلسطین، شام، تیونس، مراکش، الجزائر اور مصر کے ساتھ مل کر یہ کتنا عظیم الشان بلاک بن سکتا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کا ہر پہلو قرآن و سنت سے مزین تھا۔ گفتار و کردار میں وہ واقعی اللہ کی برہان تھے۔ واقع مزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گلو نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ، لہو کی ہے گردش جگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، کہ جب تسل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا کردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت رہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، دلے پورے سینہ و فاراں رہی، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے الجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، جم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہے، منگے میری آرزویں میری، امیدیں میری جستجویں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رضاگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا سوار، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امید، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔